दोस्तों, जब भी आप ज़िंदगी के तकलीफ़ों के बारे में बात करते हैं तो मुस्लिम उलेमा हमेशा ये बोलते हैं कि अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा है। उनका कहना है कि ये दुनिया एक टेस्ट है मुसलमानों के लिए। अगर पास हुए तो सीधा जन्नत में जाओगे और अगर फेल हुए तो जहन्नम में। दोस्तों, एक सवाल यह है कि टेस्ट तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम सेम होना चाहिए। हम सभी इंसान हैं आखिरकार। क्लास में अगर टीचर एक बच्चे से पूछे कि भाई 2+2 कितना होता है, और दूसरे से ये पूछे कि बेटा 400/286 जुग 77.5 कितना होता है, ये तो नाइंसाफी हो गई नहीं? दूसरे बच्चे के लिए सवाल कितना मुश्किल हो गया ना। अब सोचिए कि एक गरीब हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी मुसलमान वो दिन भर मजदूरी करता है अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए। वो दिन में 2 रोटी खाता है, रात को एक रोटी खा करके सोता है, पूरे दिन मजदूरी करता है, फिर उसको हर सुबह 4 बजे उठकर फजर का नमाज पढ़ना है, मजदूरी करते वक्त बाकी की नमाज पढ़नी है, फिर उसको मजदूरी करते वक्त रोज़ा भी रखना है। और दूसरी तरफ एक अमीर अरब शेख, उसका तेल का कुआं है, कुछ काम काज नहीं करनी है, दिन भर खाता पीता है और ऐश करता है। उसने एक नौकर रखा हुआ है सुबह उसको जगाने के लिए, फजर के लिए। वो नौकर उसको हर नमाज से पहले बताता है, उसकी चादर भी बिछा देता है। रमज़ान में भी उसको एसी कमरे में बैठ कर के रोज़ा रखनी है, इफ्तार के लिए बढ़िया पेट भर खाना है। दूसरा गरीब मुसलमान कड़ी धूप में मेहनत करते वक्त रोज़ा रखता है, इफ्तार में भी एक ही रोटी मिलती है। तो इतना फ़र्क क्यों है दो मुसलमानों के इम्तिहान में? कुछ लोग कहेंगे कि भाई अमीर मुसलमानों को कहा गया है कि जक़ात देने के लिए। ठीक है, शेख 2-4 रियाल जक़ात में दे देगा, वो जक़ात दुनिया भर में बटेगा, आपको उसका 2-4 कुरुश मिल जाएगा। इससे क्या आपका और शेख का स्टेटस बराबर हो जाएगा? अमीर शेख तो अमीर ही रहेगा और गरीब रहीम भाई तो गरीब ही रहेगा ना। उसके ऊपर शेख तो रहता है सऊदी में, वो तो पैदल चल के हज कर आएगा। रहीम भाई को ज़िंदगी भर की कमाई लगा करके एक बार लाइफ में हज करना होगा। तो भाई अल्लाह मियाँ इतना फ़र्क क्यों करते हैं? अब कोई ये कहेगा कि भाई तारिक जमील साहब ने कहा है कि अमीरों के लिए जन्नत में जाना ज़्यादा मुश्किल है गरीबों के मुकाबले। गरीबों के लिए कैसे आसान है भाई? गरीब आदमी एक रोटी खाकर सोता है, सुबह उसके पास अलार्म भी नहीं है, फजर का नमाज मिस होता होगा कभी कभी, और हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर हज करने का पैसा ही ना जुटा पाए। तो कैसे आसान है? और इस बात को साबित करने के लिए कोई हसन या सही हदीस है किसी के पास? किसी को पता हो तो कमेंट्स में बताएं। अब हदीस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा कोई हदीस नहीं है तो फिर तो गरीब के साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है, और अगर हदीस है भी और अमीरों के लिए जन्नत जाना मुश्किल है तो फिर तो अमीरों के साथ में अल्लाह ने नाइंसाफ़ी कर दी, क्योंकि ये दुनिया तो छोटी सी चीज़ है। असली मंजिल तो जन्नत है, और अमीरों को इस दुनिया में थोड़ी सी दौलत दे करके उनके जन्नत का रास्ता मुश्किल बना दिया। ये तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। अब जो बताऊंगा उस पर थोड़ा ध्यान दें। एक 6 महीने का छोटा सा बच्चा, उसको कोलेरा हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब वो बच्चा जन्नत जाएगा या जहन्नम? आप ढूंढो हदीस। मैं कहता हूँ हदीस ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा जहन्नम जाएगा तो उस बच्चे के साथ में बड़ी ही नाइंसाफ़ी है। उसको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया, सीधा जहन्नम भेज दिया। 6 महीने का बच्चा क्या नमाज पढ़ेगा, क्या कलमा पढ़ेगा? वो तो बोल भी नहीं सकता। और अगर बच्चा जन्नत जाएगा तो ये तो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हो गई। बच्चा तो टेस्ट दिए बगैर पास हो गया, और हमको रोज़ 5 वक्त की नमाज, हर साल महीने भर रोज़ा, 60-70 साल की ज़िंदगी में 15 साल से नमाज शुरू, 18 साल की उम्र से रोज़ा शुरू, मतलब ज़िंदगी के 40 साल रोज़ा रखो, 45 साल नमाज पढ़ो, शरिया के मुताबिक ज़िंदगी जियो, एक बार हज भी करो। इतना कुछ करोगे तो जन्नत जाओगे। वो बच्चा बिना इम्तिहान में पास हुए जन्नत जा रहा है। ये तो बड़ी ही नाइंसाफ़ी है। इससे ना इस्लाम का झूठ साबित हो जाता है, क्योंकि अगर कोई अल्लाह वाकई में होता तो किसी 6-8 महीने के बच्चे की कभी मौत नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चा स्कूल तो आया लेकिन एग्ज़ाम दिए बिना उसको वापस बुला लिया? इसका कोई सेंस नहीं बनता। इस मामले में ना हिंदू बौद्ध लोग जो बोलते हैं कि भाई पिछले जन्म का कर्म फल है, कुछ बुरा किया होगा इसलिए जन्म होते ही गुजर गया। अब मैं नहीं कहता कि पुनर्जन्म या कर्मा की बातें सही है, क्योंकि पुनर्जन्म का कोई सबूत नहीं है। लेकिन इस मामले में उनके पुनर्जन्म की बात को आप काट भी नहीं सकते। इस्लाम की इम्तिहान की कॉन्सेप्ट से तो पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दम लगता है। बाकी किसी धर्म को मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखिए। हर साल दुनिया में कितने भूकंप आते हैं, कितने मासूम लोग मारे जाते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं। अब ये भूकंप कौन करवाता है? इन आयतों में तो अल्लाह कह रहा है कि उनके हुक्म से भूकंप आती है। हालांकि ये सूरह आखिरत के दिन की बात कर रही है, लेकिन इससे एक बात ज़रूर साबित हो जाती है कि अल्लाह के हुक्म से ही यह धरती हिलती है। अब अगर अल्लाह भूकंप करवाता है तो फिर तो सिर्फ काफिरों के मुल्क में होना चाहिए था। मुस्लिम मुल्कों में तो भूकंप नहीं होना चाहिए था। लेकिन पिछले साल ही तुर्की में भूकंप से दसियों हजार लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। वो मुसलमान नहीं थे क्या?
پاکستان میں جو لوگ بھوکمپ سے مرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ پچھلے سال افغانستان میں 1500 لوگ مارے گئے بھوکمپ سے، وہ تو پکا مومن تھے نا؟ اللہ کے سپاہی تھے، اللہ اپنے ہی سپاہیوں کو مار رہا ہے؟ کوئی سینس بنتا ہے اس بات کا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، نہیں تو وہ اپنے ہی لوگوں کو کیوں مارتا؟ بھوکمپ تو ٹیکٹونک پلیٹس کے آپس میں ٹکرانے سے ہوتی ہے، کوئی اللہ نہیں کرواتا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی مذہبی خدا نہیں ہے، کیونکہ کرسچین کنٹریز میں بھی بھوکمپ سے لوگ مرتے ہیں، چلی، کوسٹاریکا وغیرہ میں، جاپان میں بھی مرتے ہیں، نیپال جو ہندو راشٹر ہے ادھر بھی بھوکمپ آتی رہتی ہے، اور مسلم کنٹریز میں بھی آتی رہتی ہے۔ تو کوئی بھی خدا ہوتا اگر تو اپنے ہی لوگوں کو کیوں مرواتا؟ ایک اور بات دیکھیے، اللہ میاں نے دنیا بنا دی، 25% لوگوں کو مسلمان بنا دیا اور 75% لوگوں کو کافر بنا کر کے بھیج دیا، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب جتنا بھی دعوت دیتے یہ لوگ نہیں سمجھنے والے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یا تو پھر سب کو مسلمان بناتے یا پھر ان کے دلوں پر کوئی مہر نہ لگاتے تاکہ دعوت دینے پر وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ کافروں کے دلوں پر مہر لگا کر بھیجنے کا تو ایک ہی مطلب ہوا، تاکہ مسلمان ان کے ساتھ لڑ سکے۔ یہ کیسا خدا ہے بھائی جو لوگوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے؟ لوگوں کو لڑوانے کا کام تو شیطان کا ہے نا۔ اب یہ آیت دیکھیے، ان لوگوں کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اللہ خود جن کی راہ بھٹکا دے۔ ارے بھائی، لوگوں کی راہ بھٹکانے کا کام تو شیطان کا ہے نا، خدا کا کام تو صحیح راہ دکھانا ہے، راہ بھٹکانا تو شیطان کا کام ہے۔ اس آیت میں تو اللہ راہ بھٹکا رہے ہیں، اور ہندی کے ٹرانسلیشن میں تھوڑی بہت دھوکے بازی کرتے ہیں یہ لوگ۔ گمراہی میں چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ گمراہ کیا ہے۔ انگریزی کا ٹرانسلیشن دیکھے، سینڈس ایسٹرے، سینڈس ایسٹرے کا مطلب ہے گمراہ کرنا، عربی میں بھی وہی لکھا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے اور ان کو راہ دکھاتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے۔ اب ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ محمد صاحب کے اوپر پہلی بار جب جبریل آیا تھا گفا کے اندر تو وہ بہت ڈر گئے تھے اور دوڑ کر اپنی پہلی بیوی خدیجہ کے پاس گئے اور اس کی گودی میں بیٹھ گئے۔ محمد صاحب کہنے لگے کہ میرے اوپر کوئی جن یا شیطان چڑھ گیا ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل اور خدیجہ نے بتایا کہ نہیں، یہ تو شیطان نہیں، یہ فرشتہ جبریل ہے۔ خود نبی کو لگ رہا تھا کہ یہ شیطان ہے، خدیجہ بتاتی ہے کہ نہیں، فرشتہ ہے۔ اب کیا خدیجہ کوئی نبی تھی؟ کیا ورقہ کوئی نبی تھا؟ کیا خدیجہ جنت جا کر کے دیکھ کر آئی تھی کہ جبریل فرشتہ کیسا دکھتا ہے؟ اور تو اور نبی بننے کے بعد محمد صاحب نے تین بار سوئسائڈ یا خودکشی کرنے کی سوچی تھی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے، ہر بار جبریل نے روک لیا تھا۔ اب ایک فرشتے کو دیکھ کر تو خوشی محسوس ہوگی، اچھا محسوس ہوگا، ڈر تھوڑی لگے گا۔ ڈر تو یار جن بھوتوں کو دیکھ کر لگے گا، نہیں؟ اور آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، آپ کو خدا کا کلام دیا جا رہا ہے، کتنی بڑھیا بات ہے، نہیں؟ تو آپ خودکشی کیوں کرنا چاہو گے؟ ایک اور واقعہ دیکھیے، کچھ دنوں سے جبریل نہیں آ رہے تھے تو اگلی بار محمد صاحب نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ جبریل کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے آس پاس ایک کالا کتا ہے جس کے رہتے میں اندر نہیں آ سکتا۔ اب خدا کا فرشتہ کتے سے ڈرے گا کیا؟ کتوں سے تو جن بھوت وغیرہ ڈرتے ہیں، ایسا مانا جاتا ہے۔ یہ کیسا فرشتہ ہے جو کتوں سے ڈرتا ہے؟ اب قرآن کی یہ آیت دیکھیے، ہم مکروا مکر اللہ، وہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ مکر مطلب سازش کرنا، یعنی کہ وہ لوگ سازش کرتے ہیں اور اللہ بھی سازش کرتا ہے، اور اللہ ہے سب سے بڑا سازش رچنے والا، خیر الماکرین۔ ہم مکروا مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین۔ بھائی، لوگوں کے خلاف سازشیں رچنا تو شیطان کا کام ہے نا۔ یہ ایک اور صحیح حدیث دیکھیے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولا جاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں مٹا دیتے اور تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے کر کے آتے جو گناہ کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور وہ انہیں معاف کر دیتا۔ اور ایک نہیں، کم سے کم 5-6 حدیثیں ہیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو گناہ کرنا ہے، تو اللہ نے آپ کو گناہ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر گناہ نہیں کرو گے تو مٹا دیے جاؤ گے، اور ایسے لوگ لائے جائیں گے پھر جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کریں۔ بھائی، لوگوں سے گناہ کروانا تو شیطان کا کام ہے نا۔ اگر آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ گناہ مت کرو، پاپ لگے گا۔ کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ سن مت کرو۔ یہ کیسا مذہب ہے اسلام جو کہتا ہے کہ گناہ کرو نہیں تو مٹا دیے جاؤ گے؟ یہ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح مسلم 2815۔ محمد نے عائشہ سے کہا، یہ تمہارا شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا، اللہ کے دودت، کیا میرے ساتھ کوئی شیطان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا
کیا ہر کسی کے ساتھ شیطان جڑا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عائشہ نے پھر کہا اللہ کے رسول کی آپ کے ساتھ میں بھی کوئی شیطان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن میرے رب نے اس کے ورد میری سہایتا کی ہے اور میں سرکشت ہوں۔ یہ کیسا مذہب ہے جس کے ہر ماننے والے کے ساتھ میں ایک شیطان گھومتا ہے؟ ہندو تو کہتے ہیں کہ بھوت پساچ نکٹ نہیں آوے مہابیر جب نام سناوے، یعنی کہ ہنومان کا نام لینے سے تو بھوت پساچ قریب بھی نہیں بھٹکتے، اور کرسچنز بھی مانتے ہیں کہ گاڈ کو پرے کرنے سے شیطان جو ہے قریب نہیں آتا۔ لیکن اسلام کے نبی کے ساتھ میں ایک شیطان ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں ایک شیطان ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والے اپنے گھر میں قرآن رکھنے والے ہر مسلمان کے ساتھ میں ایک شیطان ہے۔ کیسا کمزور مذہب اور کمزور خدا ہے جو اپنے ماننے والے کو شیطان سے نہ بچا سکے؟ کمزوری سے یاد آیا، سورہ ابو لہب میں دیکھیے، اللہ میاں ایک معمولی انسان کو ابو لہب کو بددعا دے رہے ہیں کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یار بددعا تو کوئی بوڑھا لاچار شخص دیتا ہے کسی کو کہ بھائی تجھے کیڑے پڑ جائے تو برباد ہو جائے، لیکن اس کائنات کو بنانے والا خدا اللہ بددعا دے رہا ہے ایک معمولی آدمی کو، اور پھر بھی وہ آدمی کئی سال زندہ رہتا ہے، اور جب مرتا بھی ہے تو اس کے سر پر چوٹ لگنے سے اس کی موت ہوتی ہے، مرتے وقت بھی اس کے ہاتھ سلامت رہتے ہیں، مطلب اللہ کا بددعا بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے بھائی؟ ایک اور واقعہ دیکھیے، ابو طاہر القرمطی نام کا شخص کعبہ پر حملہ کر دیتا ہے، وہاں پر حج کر رہے بیسیوں ہزار حاجیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اپنے گھر میں ان کو نہیں بچا پاتا۔ پھر وہ ابو طاہر قرمطی کعبہ کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اللہ کو چیلنج کرتا ہے اور کعبہ کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ پھر وہ کالا پتھر الحجر الاسود کو لے جاتا ہے اپنے ساتھ اور اپنے ٹوائلٹ میں لیٹرین کرنے کے لیے اس پتھر کے اوپر پیر رکھتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جاتا ہے اور اللہ میاں کچھ نہیں کر پاتے۔ ارے اللہ ہوں گے تب نہ کچھ کریں گے۔ پھر اس واقعے کے کارن 20 سال حج بند رہتا ہے۔ 20 سال کے بعد قرمطی کی موت ہوتی ہے اور وہ بیماری سے مرتا ہے، کوئی عذاب نہیں آتی اس کے اوپر۔ پھر عرب جو ہے قرمطی کے بچوں کو پیسے دے کر کے وہ پتھر واپس لاتے ہیں، وہ بھی 6-8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، کیونکہ وہ پتھر لیٹرین میں پڑے پڑے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اسی پتھر کے ٹکڑوں کو آج آپ چومتے ہو۔ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تو آپ کو اسلام سے باہر نکل جانا چاہیے۔ اب آپ کہو گے کہ دوسرے مذہبوں میں بھی گندی چیزیں ہیں، بالکل ہے، صحیح بات ہے، دوسرے مذہبوں میں بھی غلطیاں ہیں، گندی چیزیں بھی ہیں، لیکن یار اسلام تو بہت ہی زیادہ گندا ہے، اور میں نے تو آپ کو بس کچھ ہی واقعہ بتایا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کو کم سے کم اسلام سے تو باہر نکل جانا چاہیے۔ چاہے آپ دوسرے کسی مذہب میں مت جاؤ، ایتھسٹ بن جاؤ، لیکن اس گندگی سے تو باہر نکلو۔ ہندی یا اردو میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ ایڈم سیکر یا ایکس مسلم ساحل چینل پر جا سکتے ہیں۔ انگریزی یا عربی میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ کرسچن پرنس کے چینل پر جا سکتے ہیں۔